کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں. کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں. وہ بات کہہ دوں کہ پتھروں کے جگر کو آب کر دے. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر اور توحید سے سرشار مجاہد شمع رسالت کے پروانوں، حسین و علی کی راہ قدم پر چلنے والوں، چیتے کا جگر اور شاہین کا تجسس رکھنے والوں، وطن عزیز کی خاطر حاضرانہ جام پیش کرنے والوں، باطل سے نہ دب کر حق پر ڈٹ جانے والوں، السلام علیکم. آج مجھے اہل دانش کی اس پروکار محفل میں جس احوال سکون کو جنبش دینے کا موقع ملا ہے، وہ عنوان کچھ یوں ہے: باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم. زینت محفل خداوند تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے: جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آیا اور باطل بھاگ گیا. بے شک باطل بھاگنے والا ہے. الحمدللہ جتنی قربانیاں ہم نے بحیثیت پاکستانی قوم دی، دنیا کی تاریخی گشت برنداں مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. اور آج یہ بات میں بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں، جو کہ میری تقریر کا موضوع بھی ہے. تیغوں کے سائے تلے ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، تیغوں کے سائے تلے ہم پل کر جمع ہوئے ہیں. خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. رونق محفل اگر ہم تاریخ آئینے میں جھانک کر دیکھیں تو ہم کو حق و باطل کے میدان میں ہزاروں مثالیں ملتی ہیں. کبھی تو 313 مجاہدین نے 1000 کفار کا منہ پھیر دیا، اور کبھی تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کرب و بلا میں اترے. انہوں نے معصوم جانیں تو گروا دی، شدت پیاس تو برداشت کر لی، مگر باطل کے سامنے جھکے نہیں اور خود کو بھی حق کو حق قربان کر کے ایک نئی مثال قائم کر دی. ظالم کو جیت کر بھی ملا لعنتوں کا توق، ظالم کو جیت کر بھی ملا لعنتوں کا توق، مظلوم ہار کر بھی زمانے پچھا گیا. رونق محفل دور نہ جائیے، ماضی کی ذرا دو چار اوراق الٹ کر دیکھیں تو آپ کو حق و باطل کے میدان میں اس دنیا کے جیالوں کے ہزاروں کارنامے ملتے ہیں کہ کس طرح 1965 میں جنگ وطن عزیز کی خاطر رونا جان پیش کرنے والوں نے اپنے جسم سے بم باندھ کر دشمن کو نیست و نابود کر دیا، اور یہ بات واضح کر دی کہ یہ قوم عزل ضلع پر باطل سے نہ ہی کبھی دبی ہے نہ ہی دبے گی. عزل سے رچ گئی ہے سر بلندی اپنی فطرت میں، عزل سے رچ گئی ہے سر بلندی اپنی فطرت میں. ٹوٹ جانا تو آتا ہے مگر جھکنا نہیں آتا. وطن عزیز کی خاطر نذرانہ جان پیش کرنے والوں، آج ایوان باطل کشمیر میں آگ لگا کر ہم سے پھر امتحان مانگ رہے ہیں. وادی کشمیر جو کبھی جنت کی نظیر تھی آج ہمارا معراج بنی ہوئی ہے. صحابوں کے صحاب لگت رہے ہیں، بھائیوں کے سروں کی فضل کٹ رہی ہے، چوراہے پہ عصمت داغدار ہو رہی ہے. آج پھر کشمیر کی بیٹی محمد بن قاسم کی منتظر ہے. وقت ہمیں پکار رہا ہے تو آئیے محمد بن قاسم کی للکار بن کر، خود نبی کی زلخار بن کر، اللہ کا فرمان بن کر باطل پر ٹوٹ پڑے اور دنیا میں یہ بات واضح کر دے کہ یہ قوم باطل سے نہ ہی دبی ہے نہ ہی دبے گی. اے ظلم و تشدد کے نمک خوار یزیدو، اے ظلم و تشدد کے نمک خوار یزیدو، طوفان کبھی رکتے نہیں کاغذ کے پروں سے. ہم سے جو جھگڑنا ہے تو میدان میں آؤ،